باہر آ کر میں نے سب سے پہلے احمد شیرازی کو فون کرنا مناسب سمجھا۔ جیب سے موبائل نکالا، اس کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی ہی بیل پر میرے فون کو ریسیو کر لیا گیا۔ میں نے شیرازی کو صبح سے ملاقات کے بارے میں اور اس کی باتوں کے بارے میں بتایا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ بات سچ ہے کہ ابھی تک ہمیں کسی جگہ سے کوئی کامیابی نہیں ملی ہے اور مسلسل جو ہے میری ٹیم ناکام ہو رہی ہے اور وارداتیں جو ہیں وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ڈیلی صبا کا شکار ہو جاتا ہے اور صبا اسے مار دیتی ہے۔ میں نے احمد شیرازی کو کہا کہ میرے ذہن میں ایک پلان ہے جو کہ میں ابھی فون پہ تو تم سے ڈسکس نہیں کر سکتا۔ تو ایسا ہے کہ میں تمہارے گھر آتا ہوں، تم مجھے کہاں ملو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم گھر آ جاؤ، میں تمہارے گھر میں انتظار کرتا ہوں۔ میرے ذہن میں واقعی میں ایک پلان تھا اور اس پلان کے تحت ہم صبا کی روح یا ڈرائن یا جو بھی صبا تھی، ہمیں اس کی صحیح طریقے سے اصلیت کا بھی علم نہیں تھا، ہم اسے قابو کر سکتے تھے۔ اس بات کو لے کر کے میں شیرازی کے گھر پہنچ گیا اور یہی سارے راستے سوچتا رہا کہ مجھے اس بات پر اب عمل درآمد کرنا ہوگا، کیونکہ صبا نے جو آتنک مچا رکھا تھا، 19 لوگوں کو اب تک وہ مار چکی تھی اور 100 سے اوپر اس کی گنتی تھی، یعنی کہ ابھی صرف 19 لوگ مرے تھے اور اگر وہ اسی طریقے سے مارتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب اس کی 101 والی گنتی بھی پوری ہو جائے گی اور ہم لوگ دور بیٹھے شکل دیکھتے رہ جائیں گے۔ میں جب شیرازی کے گھر پہنچا تو اسی بیٹھک میں مجھے شیرازی نے بٹھایا۔ اس بار ہماری بات میں کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا، شاید اس نے پہلے ہی گھر میں بتا دیا تھا کہ ہم کوئی پرائیویٹ بات کریں گے، کوئی بیٹھک میں نہ آئے تاکہ ہم لوگ آسانی سے بات کر سکیں۔ چائے وغیرہ رکھ کر بھابھی چلی گئی تھی، اس نے ایک لمحہ بھی وہاں پہ رکنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ہم لوگ چائے پینے لگے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے احمد شیرازی سے اس مسئلے پہ بات کرنی شروع کر دی جو کہ میں نے اس مسئلے کا حل سوچا تھا۔ میری بات کو سن کر کے شیرازی نے کہا کہ یہ بات درست ہو سکتی ہے، اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ میں نے کہا چلو تم فکر نہ کرو، میں آج گھر جا رہا ہوں اور میں آج کی رات ہی اپنے گھر ہوں، صبح میں چھٹی کے لیے درخواست دوں گا اور 3 دن کے لیے میں اپنے گاؤں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم سے جو ہو سکتا ہے کرو اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے کرو، اس سے پہلے کہ یہاں پر اسی طریقے سے لاشوں کا انبار بڑھتا چلا جائے۔ میں اپنے گھر آ گیا، گھر آ کر کے میں سو گیا اور پھر مجھے اگلے دن کیونکہ صبح چھٹی کی درخواست دے کر کے اپنے گاؤں کے لیے نکلنا تھا۔ اگلے دن میں نے چھٹی کی درخواست دی جو کہ منظور ہو گئی اور مجھے 3 دن کی چھٹی ملی اور میں اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ گاؤں پہنچ کر میں اس سے پہلے کہ اپنے گھر جاتا، میں جیسے ہی ریلوے اسٹیشن سے گھر کے لیے نکلا، میں راستے میں مائی پٹھانی کے ڈیرے پہ چلا گیا۔ مائی پٹھانی کا ڈیرا میرے گھر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا۔ یہ کافی ویران سی جگہ تھی اور کافی اس ویران سی جگہ پہ ایک بہت بڑا احاطہ تھا جس میں ایک چھوٹے 2 کمرے تھے، جس میں سے ایک مائی پٹھانی نے اپنی عبادت کے لیے رکھا ہوا تھا اور دوسرے کمرے میں مائی پٹھانی کی فیملی رہتی تھی۔ مائی پٹھانی کی فیملی کچھ زیادہ نہیں تھی، مائی پٹھانی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی، لیکن گاؤں بھر کے مسئلے مسائل اور روحانی مسائل خاص طور پر کے وہ حل کرتی تھی۔ میں نے مائی پٹھانی کو یہاں اس گاؤں کی عورتوں پہ، مردوں پہ، بہت سے لوگوں پہ جن بھوت کو اتارتے ہوئے دیکھا تھا۔ جن لوگوں کو سایہ سیب یا اس قسم کا ہوتا تھا وہ مائی پٹھانی کے پاس آتے تھے اور مائی پٹھانی سے اس سلسلے میں بات کرتے تھے اور مائی پٹھانی جو ہے وہ اس سلسلے میں ان کی جو بھی روحانی مدد ہو سکتی تھی کرتی تھے۔ میں مائی پٹھانی کے پاس چلا گیا، مجھے وہ اچھی طریقے سے پہچانتی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر کے اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے اسی کمرے میں لے گئی جس کمرے میں وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ اس کمرے میں اس نے اپنا ایک چھوٹا سا بیٹھنے کا نظام بھی بنا رکھا تھا جہاں پر وہ عموماً لوگوں کے مسئلے مسائل سنا کرتی تھی۔ میری طرف اس نے دیکھ کر کہا جمیل خیر تو ہے، تو کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے کہا مائی پٹھانی اگر خیریت ہوتی تو میں یہاں تمہارے پاس نہ آتا۔ اس نے کہا کہ وہی ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ، جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بیان کرو، اگر میں تمہاری کچھ کام آ سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ تم ایک اچھے انسان ہو اور اس گاؤں میں کافی عرصے سے آباد ہو، مجھے بتاؤ تم کس وجہ سے پریشان ہو۔ مائی پٹھانی کی باتوں سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے مائی پٹھانی کو صبا کے پہلی بار کے ملنے سے لے کر صبا کے آخری بار کے ملنے تک اور اب تک کی ساری پروگریس بتا دی۔ میری بات کو مائی پٹھانی آنکھیں موند کر بڑی آسانی سے بڑی توجہ کے ساتھ سنتی رہی۔ اس نے اس دوران اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور منہ ہی منہ میں وہ کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے دھیان میں مگن ہے۔
وہ کچھ سوچ رہی ہے یا کچھ روحانی طاقت کے ذریعے سے یا کسی سلسلے کے ذریعے سے وہ کچھ مراقبہ وغیرہ کر کے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری بات ختم ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ اب یہ وہ والی آنکھیں ہی نہیں رہیں جو چند لمحے پہلے مائی پٹھانی کی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں خون سا اترا ہوا تھا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی ہی دیر میں مائی پٹھانی کی آنکھیں دوبارہ سے نارمل ہو گئیں۔ مائی پٹھانی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور پھر مائی پٹھانی نے کہا، تم خوش قسمت ہو جمیل، جو اب تک تمہیں صبا نے کچھ نہیں کہا۔ وہ تمہیں اپنے ایک باپ یا بھائی کے روپ میں دیکھ رہی ہے، شاید یہی اس کا پیار ہے جو اسے تمہیں مارنے سے روک رہا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ جو غلط کرتا ہے مرتا بھی وہی ہے۔ تم اسے 2 یا 3 مرتبہ جب بھی ملے ہو تم نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ جس دن اس نے تمہاری آنکھوں میں کچھ بے غیرتی دیکھ لی وہ تمہیں بھی مار دے گی، لیکن یاد رکھنا کہ جب بھی تم اس لڑکی سے ملنا، اگر تمہاری نیت صاف رہے گی تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ باقی میں صبا کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکی ہوں، مجھے صرف اتنا ہی پتہ لگا ہے کہ یہ روح خود ایک شیطان کے چنگل میں پھنسی ہوئی روح ہے۔ یہ اپنی مرضی سے یہ سب کچھ نہیں کر رہی ہے، اس کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہے، اور جس کا ہاتھ ہے وہی اس سے یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ میں نے کہا، مائی پٹھانی مجھے بتاؤ تو صحیح یہ ہے کیا، ہو کیا رہا ہے؟ اس نے کہا، میں تمہیں تھوڑی سی بات بتا سکتی ہوں، صحیح طریقے سے تو مجھے ابھی علم نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں پتہ کرنا پڑے گا، جس کے لیے مجھے کچھ ٹائم چاہیے، لیکن جتنی بات ابھی تک میری سمجھ میں آئی ہے میں تمہیں بتاتی ہوں۔ اس کو 101 دل اکٹھا کرنا ہے، یہ ہر دل جو کہ کسی آدمی کے سینے سے نکالتی ہے، یہ اس کو لے کر کے اسی شیطان کے پاس جاتی ہے جو کہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ شاید وہ کوئی عمل کر رہا ہے، کوئی چلا کر رہا ہے۔ یہ روزانہ وہ دل جا کر کے اسے دیتی ہیں، وہ اس دل کو لے کر کے اس پہ کچھ ایسے کلمات یا کوئی تجربہ یا کچھ ایسا کرتا ہے، اور پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ تجربہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا۔ اگر تجربہ کامیاب ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی گنتی وہیں پر ختم ہو جائے، لیکن اگر تجربہ ناکام ہوا تو پھر صبا کو ایک اور دل کی تلاش کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن اس نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ اسے 101 دل کرنے ہیں۔ مائی پٹھانی کہنے لگی، تم ٹھیک کہتے ہو، 101 دل زیادہ سے زیادہ، ان میں سے کوئی ایک ضرور ایسا ہوگا جس پہ تجربہ کامیاب ہوگا، لیکن وہ ایک دل کس کا ہوگا یہ ابھی تک نہیں پتہ چلا ہے۔ 19 لوگوں کو وہ اب تک مار چکی ہے، لیکن اسے ابھی تک وہ ایک دل نہیں ملا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر اسے وہ ایک دل نہ ملا کہ جس میں وہ تجربہ اس کا کامیاب ہوا، تو یاد رکھو جب تک 101 کی گنتی پوری نہیں ہوگی وہ اسی طرح لوگوں کو مارتی رہے گی۔ 101 دل، 101واں دل جو بھی ہوگا، وہ چاہے تجربہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، وہ دل کام کرے گا، وہی اس کا مطلوبہ دل ہوگا۔ اگر تو اسے اس کا مطلوبہ دل گنتی پوری ہونے سے پہلے مل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گنتی پوری ہو گئی تو پھر 101 دل پورے کرنے ہوں گے، اور جب تک 101 دل پورا نہیں ہوتا صبا اسی طرح آتنک بن کر اس شہر پر ٹوٹی رہے گی۔ یاد رکھو وہ حدود کی پابند ہے، وہ اس شہر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر وہ اس شہر کے باہر جاتی تو اب تک اپنے سارے شکار کر لیتی، لیکن اب وہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ اسی شہر کے اندر رہ کر ہی یہ کام کر سکتی ہے۔ مجھے کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے، ابھی جب میں تمہاری بات سن رہی تھی تو مجھے کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے، کچھ ٹوٹے پھوٹے مکان، کچھ کھنڈرات، کچھ اجڑی ہوئی بیابان حویلیاں، کچھ ایسی چیز مجھے دکھائی دیتی ہے۔ شاید صبا کے پیچھے جو ہے وہ وہیں پر ہے، اور صبا بھی وہیں سے آتی ہے اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہیں چلی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، مائی پٹھانی مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تو 14-15 سال کی بچی ہے، یہ ایسے کاموں میں کیسے پڑ گئی؟ اور پھر یہ کیا انسان ہے یا کوئی جن بھوت یا کوئی چڑیل ہے؟
مائی پٹھانی نے کہا مجھے ابھی تک اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ 14-15 سال کی نہیں ہے، اس کی عمر کم از کم 30 سال ہے، وہ 30 سال کی ہے، لیکن وہ جب چاہے جو بھی چاہے شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے جب وہ تمہارے سامنے آتی ہے تو ایک 14-15 سال کی بچی کی شکل میں آتی ہے، لیکن جب وہ دوسرے لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنی عمر کو اور اپنی شکل کو تبدیل کر لیتی ہے۔ ان تمام باتوں کی جانکاری کے بعد میں نے مریم پٹھانی سے کہا کہ باجی پٹھانی کچھ ایسا کرو کہ جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مائی پٹھانی کہنے لگی ایسا ضروری نہیں ہے، یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اتنا آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ بڑا شیطان ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب تک وہ اس کے پیچھے سے ہٹتا نہیں یہ اپنے راستے سے ہٹ نہیں سکتی، یہ باز نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، میں اس شخص کو پکڑوں گا، اس کو گرفتار کروا دوں گا، انسپیکٹر میرا دوست ہے، میں اس سے کہہ کر کے اس کو جیل میں ڈلوا دوں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کے پاس سینکڑوں پلید طاقتیں ہیں اور بہت سی ایسی شکتیاں ہیں جو کہ اس نے شیطان کی دن رات کی خدمت کے بعد حاصل کی ہیں۔ وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ خود ایک مجسم شیطان ہے، اور وہ اتنی آسانی سے تم لوگوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے صبا کو اگر اس کے چنگل سے چھڑانا ہے اور یہ آتنک بند کروانا ہے تو اس کے لیے تمہیں اتنی ہی طاقتور کسی روحانی شخصیت سے ملنا ہوگا جو اس شیطان کا مقابلہ کر سکے۔ جب وہ اس شیطان کو راستے سے ہٹائے گی تو صبا یا تو خود بخود راہ راست پر آئے گی یا پھر صبا بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا آتنک بھی ختم ہو جائے گا۔ مائی مریم پٹھانی سے میں نے ساری بات سن لی تھی، سمجھ لی تھی، اور مجھے اب کسی ایسی روحانی شخصیت کی تلاش کرنی تھی کہ جس کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ وہ اس شیطان صفت جو کہ صبا کے پیچھے تھا کا مقابلہ کر سکے۔ ابھی تک تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کھنڈرات، وہ اجڑے مکان، وہ حویلیاں کہاں پر ہیں، اور وہ شیطان صفت انسان یا پھر شیطان کون ہے اور ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ مائی پٹھانی کے گھر سے میں باہر نکل آیا اور میں نے احمد شیرازی کو فون کر کے تازہ ترین صورتحال بتا دی۔ اس کے بعد جب میں اپنے گھر میں گیا تو اپنے بچوں اور بیوی میں گل مل گیا۔ 3 دن تک میں گاؤں میں رہا۔ میری بیوی نشابہ اور میرے بچے بہت خوش تھے کہ میں 3 دن کے لیے گھر آیا تھا۔ 3 دن تک میں اپنے گھر میں رہنے کے بعد پھر دوبارہ شہر اپنی ڈیوٹی کے لیے اور ان معاملات میں دوبارہ الجھنے کے لیے واپس چلا آیا۔ مجھے اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کوئی ایسی روحانی شخصیت کہاں سے لاؤں جو کسی بڑی شیطانی طاقت کا مقابلہ کر سکے۔ میں خود قرآن پڑھنا جانتا تھا لیکن میں اپنے آپ کو کوئی روحانی شخصیت نہیں سمجھتا تھا۔ میں تو نماز بھی کبھی کبھی پڑھتا تھا اور میں تو نماز کی پابندی بھی نہیں کرتا تھا۔ بہرحال مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی ان خدشات کا اظہار احمد شیرازی سے بھی کیا تھا۔ شیرازی بھی ان معاملات میں خاموش تھا۔ پھر ایک دن مجھے شیرازی نے فون کیا، اور اب آپ کو بتاتا چلوں کہ مرنے والوں کی جو تعداد تھی ہمارے شہر میں وہ 24 ہو چکی تھی، یعنی 19 کے بعد اب گنتی 24 تک پہنچ چکی تھی، اور کچھ لوگ اور ہمارے شہر سے مارے گئے تھے۔ شیرازی کا فون جو تھا وہ امید لے کر کے آیا تھا۔ شیرازی کی بیوی زبیدہ نے ایک شخص کے بارے میں بتایا تھا، اس کے بارے میں اس نے یہ کہا تھا کہ وہ کوئی بہت بڑی روحانی شخصیت کا مالک ہے۔ وہ ایک بزرگ نما بابا تھا جو کہ شہر سے کافی ہٹ کے ویران جنگلوں میں رہتا تھا۔ وہیں پر اس کا ایک کچا سا گھر تھا اور وہیں پر وہ رہ کر کے عبادت کرتا تھا۔ زبیدہ کی والدہ جو کہ شیرازی کی ساس تھیں، وہ اکثر اس بابا کے پاس جاتی تھیں اور بہت سے روحانی معاملات میں ان کی مدد لیتی تھیں۔ زبیدہ کے کہنے پر احمد شیرازی نے مجھے یہ فون کیا تھا، اور میں اور احمد شیرازی دونوں ہی اس روحانی بابا جس کا نام بابا فضل حق تھا کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ شیرازی ان باتوں کو تسلیم تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ وہ کسی بات سے انکار کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔
لہٰذا طے یہ پایا کہ میں اور شیرازی دونوں بابا فضل حق کے ڈیرے پہ جائیں گے اور صبا کے مسئلے کے بارے میں پوچھیں گے۔